والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ہماری بات تیسری علامت کے بارے میں ہے اور اس علامت کا نام ہے اضطراب. سوال یہ ہے کہ اگر اضطراب علامت الحقیقت ہے تو مجاز کی علامت کیا ہے؟ عدم اضطراب. تیسرا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اضطراب کے معنی کیا ہے؟ اضطراب کے معنی اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب یہ ہے کہ شائع فی المعنی، لفظ شائع فی المعنی علی وجہ غیر معین، کہ ایک لفظ کسی معنی میں شائع ہے، عام ہے، مشہور ہے اور اس میں کوئی جہت تعین نہیں ہے، تو یہ معنی مضطرد ہے. اس تعریف کے مضطرد کو قبول نہیں کیا. آگے یہ تعریف باطل ہے، بلکہ مضطرد کی تعریف یہ ہے. اشکال یہ کیا گیا کہ اگر شائع کام کہیں تو پھر لازم یہ آئے گا کہ ایک دفعہ اگر وہ استعمال ہو گیا ہے تو دوسری دفعہ استعمال نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا. مثلا لفظ انسان وہ حیوان ناطق میں شائع ہے، اگر ایک دفعہ استعمال ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی آپ انسان کا استعمال حیوان ناطق میں کر سکتے ہیں. اس میں کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی مراد انسان سے افراد انسان ہے جو واسطہ حیوان ناطق، تو پھر بھی آپ جتنی مرضی مرتبہ ہیں غیر انسان ہے لأنہ حیوان ناطق. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ جو بات کی گئی بات ہے کہ انہوں نے کر دی، اس پہ کوئی تفصیلی بات نہیں کی کہ کیسے یہ تعریف صحیح ہے. اب دوسری تعریف جو انہوں نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ مضطرب کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی لفظ کسی مصداق کے اوپر، ایک مصداق کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، جتنے مصادیق ہیں اس پہ صادق آ رہا ہے، لیکن کسی خاص حیثیت سے صادق آ رہا ہے اور وہ حیثیت سب مصادیق کے اندر موجود ہے. مثال انہوں نے دی انسان کی. انسان زید پہ بھی صادق آتا ہے، زید الانسان، عمر الانسان، خالد الی آخر سب افراد انسان پہ صادق آ رہا ہے انسان. لیکن یہ ہے کہ حیثیت سب افراد انسان میں حیثیت حیوان ناطق کی ہے. یعنی انسان حیوان ناطق کی حیثیت سے زید پہ صادق آ رہا ہے، اسی حیثیت سے عمر پہ صادق آ رہا ہے، اسی حیوان ناطق والی حیثیت سے خالد پہ صادق آ رہا ہے، تمام افراد انسان. تو چونکہ حیثیت سب میں ایک ہے، لہذا ان سب پہ صادق آنا اس لفظ انسان کا ان مصادیق پہ، یہ اس کو ہم اضطراب کہتے ہیں. جی، مضطرب. تعریف کی شرطیں یا یکون مضطردا مناقص. شرط تعریف جامع معنی کب ہوتی ہے؟ جب مضطرد ہو اور منعکس ہو. مضطرد کا معنی ہے کہ شامل افراد ہی. مضطرد کا معنی تعریف میں یہی کہتے ہیں شامل افراد ہی. اور منعکس کا کیا معنی ہے؟ معنی الگ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مضطرد جو اضطراد ہے یہ تعریف کی گئی اضطراد کی، اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک اشکال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے اضطراد کا معنی کیا ہے، یہ تو اضطراد جیسے معنی حقیقی کو پہچاننے کے لیے یہی اضطراد معنی مجازی میں بھی موجود ہے. مثلا اسد، آپ اسد کہتے ہیں زید کو رجل شجاع کی وجہ سے، اسد کہتے ہیں خالد کو کس وجہ سے؟ رجل شجاع کی وجہ سے. اسد کہتے ہیں عمر کو رجل شجاع ہونے والی مشابہت.
یعنی وہی حیثیت جو اصل زید کو کہنے میں رجل شجاع والی، وہی حیثیت عمر کو اصل جب کہتے ہیں تو وہی حیثیت، تو حیثیت تو وہ ایک ہی آ رہی ہے، اور وہی حالانکہ رجل شجاع اصل کا معنی مجازی، اگر یہ اضطراد ہی علامت حقیقت ہے تو یہ تو معنی مجازی ہے، اور یہاں پہ اضطراد ہو رہا ہے۔ اشکال واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا کہ بھائی یہ جو اضطراد ہے مجاز میں، اس اضطراد میں اور حقیقت والے اضطراد میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دو جواب دیے گئے، ایک سیر فصول قرآن کریم نقل کریں گے، ایک جواب جو پہلے دیا گیا وہ جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی میں جو اضطراد ہو رہا ہے کہ یہ لفظ اسی حقیقی معنی کے اعتبار سے سب اپنے مصادیق پہ صادق آ رہا ہے، یہ کسی ایک پہ صادق آئے، بعض پہ آئے، بعض پہ نہ آئے تو وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ جب سب مصادیق پہ آ رہا ہے اسی حیثیت سے اسی معنی کے اعتبار سے تو معنی اعتراض ہے۔ اچھا، اب یہ جو مجاز میں بھی اعتراض آ رہا ہے، اصل کا انطباق رجل شجاع والی حیثیت سے سب افراد پہ صادق آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جو مشابہت کا علاقہ ہے نا، مشابہت کا علاقہ زید اور اصل کے درمیان، یہ علاقہ وہ کہتے ہیں علاقہ شخصی ہے۔ کون سا علاقہ ہے؟ شخص اور علاقہ۔ اور جو اعتراض میں ہوتا ہے نا وہ شخص سے علاقہ نہیں ہوتا، علاقہ شخصی نہیں ہوتا، علاقہ نوعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثلا انسان مضطرد ہے، زید، عمر، بکر، تمام افراد کے اوپر انسان صادق آئے گا، یہ نہیں کہ بعض کے اوپر صادق آئے اور بعض کے اوپر انسان صادق رہے، سب پہ آئے گا۔ اور وہ علاقہ جو ہے اس میں وہ نوع علاقہ، یعنی اس اعتراض حقیقی میں نوع علاقہ ہے، یا یہاں ایک اور بھی نقطہ لانا چاہ رہے ہیں کہ جو مجاز میں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں علاقہ ہے، مناسبت کے بغیر تو نہیں استعمال ہوتا، جو علاقہ ہے جو مناسبت ہے وہ 25 علاقہ ہے، وہ نوع علاقہ ہے، وہ شخص اور علاقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مجاز کے معنی میں لفظ کا استعمال صحیح ہوتا ہے۔ تو وہ نوع علاقہ ہے، نوع کے نیچے افراد ہوتے ہیں، شخص کے نیچے افراد نہیں ہوتے۔ تو جب یہاں پہ شخص اور علاقہ آ رہا ہے، شخصی علاقہ، اور حقیقت میں مجاز میں ہوتا ہے نوع علاقہ، نوعی ہوتا ہے، شخصی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہاں جو مجاز میں بھی اضطراد ہے نا، وہ ہم اضطراد اس لیے نہیں کہیں گے، اضطراد تب ہوگا جب علاقہ نوعی ہوگا، اور یہاں علاقہ ہے شخصی۔ جب علاقہ شخصی ہے تو پھر ہم اس کو اضطراد مجاز میں نہیں کہتے۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب تام نہیں ہے۔ ملاحظہ میرا غور کیجیے گا، سب باقی ملاحظہ ہے۔ ملاحظہ یہ ہے کہ مجاز میں بھی اصل کا اطلاق جو زید پہ کبھی ہو رہا ہے، کبھی خالد پہ، کبھی عمر کو آپ اصل کہہ رہے ہیں، کبھی کسی اور کو کہہ رہے ہیں، یہ جو اصل اتنے افراد پہ صادق آ رہا ہے، اس میں بھی علاقہ مشابہت ہے، وہ شخصی علاقہ نہیں ہے، وہ نوع علاقہ ہے، یعنی مشابہ شجاعت والی مشابہت جو ہے وہ اس میں اس زید فرد اور اس اسد حیوان مفترس میں بھی ہے، خالد فرد اور اس اسد حیوان مفترس میں بھی ہے، عمر فرد اور اس اسد حیوان مفترس والے میں، سب میں یہ مشابہت وہی ہے شجاعت والی۔ تو وہ مشابہت جو اتنے افراد میں ایک ہی مشابہت آ رہی، وہ نوع مشابہت ہے، نہ کہ وہ شخص مشابہت ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جواب لانے کی کوشش کی ہے، یہ جواب میری عقل میں نہیں آ رہا، نہ قابل قبول ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اضطراد معنی حقیقی میں بھی آ رہا ہے، مجازی میں بھی آ رہا ہے، تو نتیجہ یہ اضطراد علامت حقیقت نہ ہوئی، یہ اشکال وارد ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور جواب کی طرف، اور وہ جواب ہے صاحب فصول کا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اور حل ہے، ہم جب کہیں نا کہ اضطراد سے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ کا معنی حقیقی ہے، جب لفظ اپنے تمام مصادیق پہ صادق آئے گا ایک خاص حیثیت سے، اور وہ خاص حیثیت جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہے، تو یہ اس اضطراد مان جو معنی حقیقی کی علامت ہے، اس میں اضطراد کے ساتھ ایک قید لائیں گے۔ اضطراد کے ساتھ کیا لائیں گے؟ قید لائیں گے۔ وہ قید کیا ہے؟ جس نے مطالعہ کیا ہے، کفایہ کر کے آیا، یا پہلے پڑھا ہے، یا کسی اور درس میں پڑھا ہے، یا وباسا کیا ہے، وہ بتائیں کہ صاحب فصول نے اضطراد کے ساتھ کون سی قید لگائی ہے تاکہ حقیقت والا اضطراد جو ہے مجاز والے اضطراد سے الگ ہو جائے۔
جی ہاں یہ غیر تعویل تو صاحب کفایہ لائے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب فصول نے جو قید اضافہ کی ہے وہ کی اعتراض علی نحو الحقیقہ، اعتراض علی نحو الحقیقہ، یہ لفظ اصل میں صاحب فصول کا ہے، وغیر تعویل والا بھی صاحب کفایہ نے کہہ دیا علی کل حال، یعنی اعتراض اگر علی الحقیقہ ہوگا تو وہ اعتراض خاص ہے مان حقیقہ کے ساتھ، اعتراض علی نحو الحقیقہ نہیں ہوگا تو وہ اعتراض مجاز والا ہے، یہ انہوں نے فرق کرنے کے لیے تاکہ دونوں میں اعتراض ایک جیسا نہ ہو جائے، فرق ہے، تو ہمیں اعتراض چاہیے جو حقیقت والا اعتراض۔ اچھا اب یہ جواب جب دے دیا صاحب فصول نے تو یہاں پہ پھر اشکال وارد ہوا صاحب کفایہ کی طرف سے، غور کیجیے گا بعد میں تقریر بھی کریں گے، صاحب کفایہ نے اشکال یہ وارد کیا کہ یہ اگر آپ قید لاتے ہیں نا اعتراض کے ساتھ علامہ لگے دور لازم آئے، وہ جو سابقہ دور آیا تھا نا تبادل اور صحت حمل میں، یہاں بھی یہ وہی دور حقیقی معنی کو پہچاننے کے لیے لفظ کے حقیقی معنی کو پہچاننے کے لیے اعتراض علی نحو الحقیقت کی ضرورت ہے، اور اعتراض علی نحو الحقیقت کو پہچاننے کے لیے حقیقی معنی کی ضرورت، پہچاننے کی ضرورت، دونوں ایک دوسرے پر مفہوم ہیں، تو دور لازم ہے، اور صاحب کفایت اس دور کا حال اجمال و تفصیل سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اعتراض ہوتا ہے نا وہ تفصیلی معنی آئے تو پھر اعتراض ہوتا ہے، اجمالی معنی سے اعتراض نہیں ہوتا، لہذا یہاں اجمال و تفسیر والا فرق بھی کوئی نہیں، تو جب فرق کوئی نہیں دور ختم نہیں ہوگا، دور مستقر ہو جائے گا، غور کیجیے گا شیخ التفت جیدہ، تو یہ بات صاحب کفایہ نے کی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ یہ جو آپ دور کا حال تلاش کر رہے ہیں اعتراض علی نحو الحقیقہ اور اعتراض لیس علی نحو الحقیقہ، وہاں بھی اعتراض یہاں بھی اعتراض، میرا ایک سوال ہے، بس ایک سوال، اس ایک سوال سے یہ جو اعتراض والی علامت ہے نا، جیسے پچھلی علامتیں اڑ گئی تھیں کہ وہ حقیقی اور مجازی معنی کو پہچاننے کی علامتیں نہیں ہیں، یہ علامت بھی اڑ جائے گی، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ مرحلہ متاخر میں آئے گا اعتراض، پہلے استعمال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ لفظ اپنے مصادیق میں مترد ہے یا نہیں ہے، سب مصادیق پہ وہی معنی جو اس کا مثلا مثال دی انسان بحیثیت حیوان ناطق صادق اور انسان پہ زید پہ بھی عمر پہ بھی بکر تمام افراد انسان پہ، تو اعتراض جب ہم حمل کریں گے اعتراض کو لائیں گے اعتراض کو سمجھیں گے، اس سے پہلے معنی حقیقی ہم سمجھ چکے ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں اسی حیثیت معنی حقیقی کا پتہ ہوگا، یہ لفظ حیثیت انہوں نے اس لیے بدلا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ معنی حقیقی اگر پہلے معلوم ہے تو پھر یہ اعتراض کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، ورنہ وہی معنی حقیقی پتہ ہوگا، اور وہی اسی معنی حقیقی کے اعتبار سے انسان صادق اور زید عمر بکر پر متر ہے، تو یہ اعتراض لمبے چوڑے چکروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اہل لغت جاتے ہیں کہ پہلے وہ مثلا میں بابل مثال جب زید انسان کہیں تو انسان جب پہلے سوچیں کہ زید پہ بھی صادق آتا ہے عمر پہ بھی خالد پہ بھی، اور چونکہ انسان کا معنی جو ہے نا حقیقی وہ حیوان ناطق ہے، اور یہی اس حیثیت سے انسان جو ہے نا سب افراد پہ صادق آ رہا ہے، لہذا انسان کا حیوان ناطق معنی حقیقی ہے، اتنے چکروں میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعتراض پہ سوچتے رہے گھنٹہ اور پھر جا کے فیصلہ ہو نہ ہو، تو وہ جو انہوں نے استعمال کر دیا بغیر قرینہ کے لفظ کو کسی معنی میں، وہی حقیقت ہے، بات ختم ہو گئی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اور اعتراض ہوتا ہی نہیں جب تک کہ معنی حقیقی کا پتہ نہ ہو، یہ بات ختم ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ایک شارح کفایہ نے کہا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اس نے سارا رولا ہی مکا دیا، سمجھ لا گئی، یعنی کچھ تو کہہ رہے تھے نا کہ چلو یہ علامتیں ہیں وہ علامتیں ہیں، کسی نے بھی جو ہے رسول نے یہ نہیں بیان کیا استعمال علامت، نہیں وہ اس پہ آتے ہیں، میری بات یہ تھوڑا سن لیں، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو اس پہ بھی آتے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے بندہ کہ بھائی یہاں پہ ان الفاظ کی جو علائم ہیں
کہ اس علامت توادر سے اتہام یا مثلا اطراز سے ہم معنی حقیقی پہچانیں گے، اور اگر یہ چیز علامتیں نہیں ہوگی تو وہ معنی مجازی ہوگا. اس بندے نے بات ختم کر دی. اس نے کہا ان تمام علامتوں کی بھی ضرورت نہیں، نہ معنی حقیقی پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا جتنے بھی الفاظ جس پہ تھوڑا مشکل بن جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں یہ اس کا معنی حقیقی یہ ہے وہ ہے، وہ روایات میں اہل بیت نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے. مثال صلاۃ ہے، حج ہے، صیام ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لغوی معنی نہیں ہے مثلا. دوسرا معنی ہے منقول جو ہو گیا ہے، نقل ہو گیا. تو اس طرح کی اس نے بات کر کے نا مختصر سے لفظ سعید کی بھی مثال دی. فتیمم سعیدا طیبا، سعید سے کیا مصادیق ہیں، مثلا پتھر پہ بھی آپ وہ تیمم کرنا چاہیں فتیمم سعیدا طیبا، غبار بھی ہے مصداق سعید، مثلا یہ مٹی بھی ہے، یہ سارے اس نے تو مختصر یہ نے کہا معصوم نے جب ہمیں سمجھا دیا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیزوں کی. اس نے بات ختم کر دی. لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں. وجہ کچھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے، وہ اس میں روایات اہل بیت میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، مراد شارع کیا ہے، صوم سے کیا مراد ہے، حج سے کیا مراد ہے، سب بات. لیکن سوال صرف یہ چند چیزوں کا نہیں ہے. پوری لغت، چاہے وہ قرآن و حدیث کی لغت ہے، چاہے عربی لغت ہے، اس پوری لغت میں کہیں کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر جگہ تو روایات نہیں ہے ہر معنی کو بتانے کے لیے. تو لہٰذا ایک قانون تو لغت عرب میں ہونا چاہیے. اس قانون کے تحت ہم پہچانے کہ یہ معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرِيَّةَ، اب قریہ جو ہے وہ عبارت ہے عن الجدران والبیوت الی آخرہ. ٹھیک ہے. تو قریہ سے تو دیواروں سے تو کوئی سوال نہیں کرتا، گھروں سے تو کوئی سوال نہیں کرتا. تو وہاں سوال جو ہوتا ہے وہ اہل قریہ سے ہوتا ہے، اہل مقدر ہے. یعنی یہ اسناد جو سوال کا ہوا ہے قریہ کی طرف، یہ اسناد مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. تو وہ شارع کی کلام میں بھی مجاز استعمال ہوا ہے، چاہے اسناد مجازی ہے یا مجاز فی الکلمہ ہے. تو ہمیں بہت سارے موارد پہ عام لغت عرب کو بھی بہت ساری کتابیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، صرف قرآن و حدیث تھوڑے ہی پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں کے الفاظ و معانی کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں معنی حقیقی اور مجازی کے پہچانے کا کوئی معیار، کوئی سکیل، کوئی پیمانہ، کوئی قانون جو اہل لغت کیا ہو وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ورنہ ہم حقیقی اور مجازی معنی میں فرق ہی نہ کریں تو یہ تو پھر وہ لغت کو ہم نہیں سمجھیں. تو اب آپ کے سوال کی طرف شیخ آتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. ان اللہ مع الصابرین، واضح سوال کا جواب یہ. آپ نے کہا، میں نے کہا کہ استعمال ہی جب اہل لغت کسی لفظ کو جس معنی میں استعمال کریں وہ استعمال حقیقی ہے، الا ما خرج بدلیل، کہ کہیں اس نے قرینہ لگایا کہ یہاں میری مراد یہ نہیں ہے، تو اس قرینے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں حقیقی معنی نہیں مراد لے رہا، مجازی لے رہا. یہ میرا دعویٰ تھا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ بھائی کسی اصولی نے یا اہل لغت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی استعمال جو ہے وہ علامت حقیقت ہے اگر قرینہ کے بغیر ہو. سب سے پہلی بات یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، قوامیس ہیں، ڈکشنریاں ہیں، سب استعمال بتا رہے ہیں، وضع کوئی بھی نہیں بتا رہا. وضع کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے وضع کیا، کس معنی. انہوں نے کہا یہ استعمال ہے. اب آگے آ کے اس استعمال میں تحقیق شروع ہو گئی کہ بھائی یہ استعمال مجازی ہے، یہ حقیقی ہے. وہ کیسے فرق پتہ لگتا ہے؟ وہ جب قرینہ ہو تو کہتے ہیں یہ مجازی ہے، قرینہ نہ ہو تو کہتے ہیں حقیقی ہے. ان سب نے استعمال بتایا، کسی نے وضع بتائی ہی نہیں ہے کس معنی میں یہ اس معنی میں لفظ وضع ہوا ہے، فلاں واضح ہے، اور یہ اس معنی میں مجازی مثلا استعمال ہے. پھر سب نے استعمال بتایا. تو یہ وجدان عدل و برہان جیسے کہا گیا کہ وجدان ہمارے پاس یہی ہے. ہر لغت میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ معنی کے لیے، اور استعمال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، اور جب مجازی مراد ہو تو کوئی نہ کوئی قرینہ وہ لے آتے ہیں ہر لغت میں. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے نمبر 1. ٹھیک ہو گیا. تو باقی جو دے رہے ہیں ساری دلیلیں وہ اس کو ہم نے رد کر دیا پچھلی تمام باتوں میں، اور یہ علائم بھی رد کر دی. جی اب آپ کا کوئی سوال؟ یہ تو ہم نے فائدہ بتایا ہے کس چیز کا؟ لغت کا. پھر انہوں نے کہا کہ لغت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تاکہ دنیا کے لیے لفظ جو ہے اس لیے مانا ہے نہیں،
چار فائدے انہوں نے ذکر کیے تھے، آپ سے میں نے ذکر کیے تھے قول لغوی کی حجت کے بارے میں نے حجت ہم نہیں قول لغوی کو لغت کی بحث آئی ادھر جو ہے، پھر انہوں نے سوال کیا اعلیٰ آپ ان سے، پھر جو ہے لغت سے رجوع کرنے کا کوئی فائدہ ہے، کوئی جو ہے اگر حجت میں بابل اہل خبرہ جو ہے فائدہ ہے اس میں، تین چار ذکر کے انہوں سے ایک یہی تھا میں بابا اہل خبرہ وہ اور بات ہے، قول ابھی لغوی اہل خبرہ کو بھی رد کر دیا تھا کیونکہ وہ استعمال کے موازن کو جانتا ہے، وہ جو ہے وہ نہیں جانتے. ہاں تو وہ جو بات ہے نا وہ اور ہے، اہل لغوی جو بھی لغوی ہے لغت میں ماہر ہے اس کی بات حجت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل لغت جو استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ لغوی جو اس چیز کا فن کا ماہر ہے، بلکہ ہم اہل لغت کے استعمال کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کر رہے ہیں اور یہاں مجازی میں کر رہے ہیں. ہم ان کے مقلد ہیں اہل لغت کے فکر و معانی کو پہچاننے. استعمال اور وضع کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہاں وضع جو ہوتی ہے وہ ممکن ہے لفظ کی وضع ہو جائے اور استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن غالباً جب وضع ہوتی ہے تو استعمال بھی ہوتا ہے. وضع ہاں وضع جو ہے، بلکہ وضع جو ہوتی ہے وہ معنی حقیقی کے لیے فقط ہوتی ہے، استعمال جو ہے وہ حقیقی میں بھی ہوتا ہے مجازی میں بھی ہوتا ہے. وضع معنی مجازی کے لیے نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو ہے نا وضع کبھی غالباً تعینی ہوگی، کبھی کبھی تعینی بھی ہوتی ہے، اور وضع پہلے ہے استعمال بعد میں. اگرچہ من باب رتبہ بعض اوقات والد نے بیٹے کا نام خالد رکھ دیا تو جو ہی رکھا اور رکھتے ہی استعمال بھی ہو گیا، تو لیکن من باب رتبہ عقل سے وضع مقدم ہے اور استعمال من باب رتبہ متاخر ہے. یہ ہے مختصر سی بات یہاں پہ. اس آپ دیکھتے ہیں عبارت کی کوئی تطبیق کہ اس میں کیا باتیں ہیں. ثم انه قد ذکر الاضطراد وعدم الاضطراد پہلے علامتا للحقیقہ والمجاز. وہ کہتے ہیں یہ ذکر کیا گیا اضطراد کو حقیقت کی علامت اور عدم اضطراد کو مجاز کی علامت. ایزن یعنی تبادر اور صحت سالب یا عدم صحت سالب کی طرح یہ جو ہے یہ بھی علامت ہے. حقیقت و مجاز اور پہلے کہا اضطراد و عدم الاضطراد. اس کو بلاغت میں کہتے ہیں لف و نشر مرتب. لف و نشر مرتب یعنی اضطراد کا تعلق حقیقت سے، عدم اضطراد علامت ہے مجاز کی. اضطراد پہلے ذکر کیا، علامت الحقیقہ پہلے، عدم الاضطراد بعد میں، مجاز بعد میں. اچھا یہ ہو گیا. والا اللہ مصنف کہتے ہیں بے ملاحظت نوع العلائق المذکورہ فی المجازات حیث لا یترد صحت و استعمال اللفظ مع نوع العلائق. وہ کہتے ہیں عدم اضطراد اس لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس اشکال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے اضطراد معنی حقیقی میں ہوتا ہے اسی طرح مجازات میں بھی اضطراد ہے. اگر پوری عبارت پڑھ لیں تو آخر تک مجھے بات آ جائے گی، اسی کو اس میں اشکال کا جواب بھی اسی میں آ گیا. دیکھیے ابھی آگے عبارت دیکھ لیجیے گا. وَإِلَّا فَبِمُلَاحَظَةِ خُصُوصِ مَا يَصِحُ مَعَهُ الْاِسْتِعْمَالُ فَالْمَجَازُ مُضْطَرِدٌ كَالْحَقِیقَةِ. آخری عبارت پہلے دیکھ لیں پھر شروع والی میں آتے ہیں. وہ جواب ہے یہ بِمُلَاحَظَةِ خُصُوصِ مَا يَصِحُ مَعَهُ الْاِسْتِعْمَالُ کہ جس کے ساتھ استعمال صحیح ہے اس چیز، اور وہ علاقہ ہے. ما یسع معہو یہ موصولہ جا رہا ہے، مراد اس کی علاقہ ہے. جس علاقے کے ساتھ لفظ کا استعمال معنی مجازی میں صحیح ہے، فل مجاز مترد یعنی وہ علاقہ جو ہے وہ بھی نوع علاقہ ہے. جیسے اصل معنی جو اضطراد معنی حقیقی میں اضطراد ہو رہا ہے، وہاں بھی جو حیثیت ہے وہ حیثیت سب مصادیق کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی حیثیت
بحیثیت حیوانات ایک انسان کا صادقانہ زید اور بکر تھے بحیثیت حیوانات ہے، جیسے وہاں وہ عمومی حیثیت ہے یہاں بھی حیثیت مجاز میں بھی اسی طرح ہے، مشابہت والی حیثیت وہ جو ہے وہ جیسے اسد زید کو کہیں گے تو شجاعت والی حیثیت آئے گی، اسد خالد کو کہیں گے تو شجاعت والی حیثیت آئے گی، مجاز بھی مترد ہے۔ یہ اصل اشکال، اس کا جواب پہلی سطر میں دیا گیا، اب جواب اس اشکال کا آ جائے، کہتے ہیں بے ملاحظت نوع لعل بے ملاحظت نوع العلائق المذکورہ فی المجازات، مجازات میں 25 علاقے ذکر کیے گئے، علاقۃ الحال محل والمحل، علاقۃ السبب والمسبب، علاقۃ الجز والفعل اور غیر اس کے علاوہ بھی۔ تو یہ جو علاقے ذکر کیے گئے ہیں حیث و لا ان کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مجاز میں وہ نوع علاقہ ہوتا ہے اور یہاں شخص علاقہ، جواب یہ دے رہے ہیں، تو جب مجاز کے تحقق میں نوع علاقہ چاہیے یعنی نوع حال والمحال، نوع سبب والمسبب، اگر حال و محال اس فرد میں آ رہا ہے تو دوسرے میں بھی وہی علاقہ آئے گا، تیسرے فرد پہ صادق آنے میں بھی وہی علاقہ آئے گا، جرل میزاب میں جریان کے نسبت میزاب کی طرف فقط اس کمرے کے میزاب پہ نہیں کسی کمرے کے میزاب پہ جائیں گے، وہ علاقہ حال و محال کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نوع علاقہ جو ہے مجازات میں اگر اس کو دیکھیں حیث و لا یترد سے تو استعمال لفظ ما نوع العلاقہ، کہ یا اگر نوع علاقہ کو دیکھیں تو وہ استعمال لفظ نوع العلاق کے ساتھ مترد نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے صاحب کفایہ نے لفظ نوع العلاق کا استعمال کیا ہے، یہ لفظ صحیح ہے، اور نوع علاقہ کے ساتھ مجاز میں بھی لفظ مترد ہے، یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ کہہ رہے نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اسد زید کو، اسد خالد کو اگر وہ شجاع ہے تو وہی نوع علاقہ شجاعت ہے، اور یہ شجاعت مختص نہیں ہے زید کے ساتھ، عمر بھی اگر شجاع تو اس کے اندر اس پہ بھی یہ حد آئے گی اور اس کو بھی اسد کہیں گے، خالد آخر جتنے افراد ہیں، تو نوع علاقہ موجود ہے، صاحب کو کہہ رہے نہیں ہے، بعد میں ان کی بات جیسے وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن بعض شراح کہہ رہے ہیں کہ حقیقی معنی میں اور چیز ہے، لیکن جو مجازی معنی کا انطباق ہو رہا ہے، اطراد ہو رہا ہے، اس میں شخص علاقہ ہے حقیقی اور مجازی میں، نوع علاقہ نہیں ہے، وہ شارح کی رائے ہے۔ تو صاحب کفایہ شخص علاقہ کی بات نہیں کر رہے بلکہ صاحب کفایہ نوع علاقہ کی بات کر رہے ہیں، جی حقیقت میں بھی اور مجاز ہاں دونوں میں جو نوع علاقہ ہے ان کے نزدیک بھی، ہاں ان کے نزدیک، لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ یعنی جس بندے نے مجاز میں اطراد قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس نے ایک خاص علاقہ اگرچہ وہ نوعی ہے وہ اس علاقے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں علاقے کا لحاظ کی ضرورت نہیں، لفظ صادق آ جائے گا اس معنی پہ، اس علاقہ کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ معنی حقیقی اور مجازی میں کون سا علاقہ حال و محال کا ہے، سبب مسبب کا ہے یا کوئی اور ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں مجاز میں اعتراض نہیں کہ وہاں علاقے کی ضرورت ہے یہاں علاقے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فرق صاحب کفایہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس بندے نے بھائی یہ بات کی اس کی طرف نسبت دے دیں۔ دوسرا جواب اس اشکال کا دیا گیا کہ مجاز میں بھی اعتراض آ رہا ہے، جیسے حقیقی معنی کو سمجھنے میں اعتراض ہے، انہوں نے کہا زیادہ تو قید من غیر تعویل او علی وجہ الحقیقہ، یعنی اعتراض علی وجہ الحقیقہ اور اعتراض من غیر تعویل، یہ قید اعتراض جو حقیقی معنی کو سمجھنے میں اعتراض کی علامت ہے، یہ قید اعتراض کے ساتھ لے آئے، اعتراض تعویل کے بغیر، کیونکہ مجازی معنی میں تعویل ہوتی ہے، اور اعتراض علی وجہ الحقیقہ یعنی اعتراض ہے لیکن وہ حقیقی معنی والا اعتراض ہے، یہ قید اگر آپ لائیں گے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ مجاز والا اعتراض نکل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا، وہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا بِاخْتِصَاصِ الْاعْتِرَاضِ كَذَلِكَ بِالْحَقِيقَةِ، یعنی کذالک کا اشارہ ہے کہ اعتراض علی نحو الحقیقہ یا غیر بدون تعویل، یہ اعتراض اگرچہ وہ اعتراض کو مختص کر دے گا معنی حقیقی کے ساتھ، بالحقیقت کے ساتھ، جیسا اعتراض جو قید کے ساتھ آئے گا علی نحو الحقیقہ والی قید کے ساتھ آئے گا، یہ اعتراض مجاز والا اعتراض نہیں ہے، مختص ہے فقط حقیقت والا اعتراض، یہ بات صحیح ہے،
لیکن مشکل ایک اور آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ الا، یہ مشکل ہے، انه حینئذ یعنی حینا یکون الاضطراد مقیدا بقید علی نحو الحقیقہ او بقید بغیر تعویل. جب یہ ہوگا لا یکون الاضطراد علامہ لہا الا علامہ للحقیقہ الا علی وجہ دائر، یعنی اضطراد حقیقت کی علامت ہو جائے گی لیکن دور لازم ہے. قید آپ جب لائیں گے، صاحب فصول کو کہہ رہے ہیں، صاحب کفایہ، جب آپ اضطراد علی نحو الحقیقہ والی قید اضطراد ساتھ لائیں گے تو یہ ہو تو جائے گی علامت خاص اسی کی ہی، اسی حقیقی معنی کو پہچاننے والا اضطراد ہے، لیکن دور آئے گا کیونکہ حقیقی معنی کی معرفت ہوگی تو اضطراد ہوگا، اضطراد ہوگا تو حقیقی معنی کی وہی دور پیچھے جیسے آیا. اور یہ دور دور نہیں ہو سکتا کیونکہ علم اجمالی نہیں، یہ کہتا ہے ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، یعنی ہونا فی الاضطراد، اضطراد میں تفصیل یعنی چھٹکارا نہیں ہو سکتا دور سے، جو تبادر میں اس کا حل پیش کیا گیا اجمال و تفصیل والا، کیونکہ اضطراد میں اضطراد ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ معنی حقیقی نہ ہو. مثلا انسان کا معنی حقیقی حیوان ناطق کا پتہ ہوگا تو پھر انسان کا اضطراد ہوگا زید امر مکر خالد سب افراد کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن اگر معنی حقیقی اور تفصیلی معنی معلوم نہ ہو تو انسان کا اضطراد نہیں ہوتا. یہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے ایک وجدانی سوال کر رہا ہوں، شیخ شیخ جتنے عرب ہیں یا غیر عرب ہیں، جب آپ کو کہتے ہیں یار یہ انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے، غیر یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ انسان کا تفصیلی معنی کوئی نہیں جانتے، یہ سب انسان ہے. کسی بندے کو کہہ لیں وہ ہر مصداق پہ اس کو انسان کہتا ہے اور اس کو انسان کا تفصیلی معنی نہیں ہوتا. وہ اعتراض کر رہا ہے اس انسان کا، ہر فرد انسان کے لیے اس کو کہہ دیتا ہے یہ انسان ہے، نہیں کہتا کوئی اور ہے. اعتراض کر رہا ہے لیکن اس کو تفصیلی معنی کا پتہ نہیں ہے انسان کا، وہ صرف منطق والوں کو پتہ ہے. حتیٰ لغوی معنی کا بھی اکثر اہل لغت کو بھی انسان کے لغوی معنی کا نہیں پتہ. آپ میں سے کسی اتنا سو گیا حوضے میں کسی کو پتہ ہے انسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے منطقی معنی کیا ہے انسان کا. نہیں وہ تو چلو، وہ تو ہم نے ایک اجمالی طور پہ اس کا معنی کیا. جو دقت سے معنی کیا گیا انسان کا لغت میں وہ کیا ہے؟ الکائن الحی المشتمل علی الروح والجسد والعقل، ایک ایسی کائنات ہے جو زندہ ہے، انسان، جس کے پاس عقل بھی ہے، روح بھی ہے، جسد بھی ہے، تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جی عقائد والے نہیں، میں نے یہ لغت میں مانا دیکھا ہے، لغت والوں نے اس کا یہ مانا کیا. انسان کا معنی انہوں نے لغت میں الکائن الحی المشتمل علی العقل والروح والجسد، یہ وہ حی ہے جس کے پاس عقل ہے، کیونکہ غنم فرس کے قائن حی وہ بھی ہے، اس کے پاس عقل نہیں. ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن فرشتوں کے پاس جسم نہیں ہے. جسم وہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں، وہ ایک نوری لطیف ہے، لطیف اس کی اصل فرشتہ، ٹھیک ہے، وہ کسی شکل میں آنا چاہ سکتا ہے، لیکن جسم نوری لطیف، لطیف جسم ہے. یہ جسد کا آ گیا، یہ کثیف جسم ہے. ایک جسد ہوتا ہے لطیف، ایک ہوتا ہے جسم لطیف، ایک ہوتا ہے کثیف. یہ انسان کا کثیف ہے، لطیف نہیں. ہاں، یہ مفکر والی جو قید لائے ہیں نا، یہ منطق کی طرف آدھا منطق اور آدھا کو لغت کو ملا کر کھچڑی بنا دی ہے. کھچڑی جانتے ہیں؟ یہ جو اس کو آپ بریانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر سے منطق کا تو معنی لے لیا، تو مفکر منطق ہمارا ناطق، ٹھیک ہے،
اور ادھر سے لغت کا آدھا معنی لے، پوری لغت کا معنی لے جس سے بھی لینا. اللہ کل حال یہ کیسے میں نے بات کی، میرا ملاحظہ یہ ہے صاحب پوری یہ ساری بات سے صاحب کفایہ کر رہے ہیں کہ اطراد علم تفصیلی نہ ہو، معنی تفصیلی نہ ہو تو اطراد ہوتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اغلب لوگوں کو اطراد ہوتا ہے معنی اجمالی پہ، تفصیلی کی ضرورت ہی نہیں. واضح شیخ ہے نا؟ ہاں یہ اشکال ہے صاحب کفایہ کی بات پہ. اصطلاح نہیں جانے کے تب ہاں اعتراض نہیں ہوگا، حالانکہ معنی حقیقی تو ہر اہل لغت کو معرفت کے لیے وہ چاہیے، تو وہ اجمالی بھی پتہ ہو تو وہ اعتراض ہو جاتا ہے. اچھا جی آگے دیکھیے گا. تو معنی اجمالی اعتراض سے پہلے معنی اجمالی ہے اس کے ذہن، پھر اعتراض ہوگا. اچھا اعتراض کے بعد معنی تفصیلی نہیں آئے گا، جیسے میں نے کہا تھا تبادر میں بھی، تبادر سے پہلے معنی اجمالی ہے، تبادر کے بعد اس سے معنی تفصیلی نہیں آئے گا جب تک وہ سیکھے گا نہیں. خود تبادر سے نہیں آئے گا، صحت حامل سے معنی تفصیلی نہیں آئے گا. ایک معنی وہی ٹھیک آ سکتا ہے تبادر سے اور صحت حامل سے اور اعتراض سے اجمالی معنی، لیکن جو ہے وہ تفصیلی معنی نہیں آئے گا. جب تفصیلی معنی آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو آپ دور سے چھٹکارے کی باتیں کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ دوسرا معنی ہی کوئی نہیں دے رہے. فوری طور پہ اعتراض کے بعد یا صحت حمل کے بعد یا تبادل کے بعد تفصیلی معنی نہیں آتا جب تک سیکھے نہیں، جب تک کتاب کا مراجعہ نہ کریں. علا کل حال تو یہ جب دوسرا معنی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ تبادر موقوف ہے اس اجمالی معنی پہ، اجمالی معنی موقوف ہے تبادر پہ. اسی طرح صحت حمل، اسی طرح اعتراض، تو دور تو مستقر ہو گیا، دور کا کوئی حال ہی نہیں. یہ اجمالی تفصیلی معنی کا تب حال آئے گا جب تفصیلی معنی اس علامت کے بعد آ جائے ذہن میں. نہیں آتا، جب نہیں آتا تو ایک ہی معنی ہے ہمارے پاس اجمالی، چاہے تبادر سے ہو، چاہے اعتراض سے ہو، چاہے صحت حمل. تو نتیجہ یہ نکلا دو معنی کوئی نہیں، اجمال و تفصیل، نتیجہ دور باقی ہے، مستقر ہے، دور کا حال نہیں کوئی نہیں. تو پھر وہی ہم واپس لوٹیں گے استعمال کی طرف. انہوں نے استعمال کر دیا اور استعمال جو ہے نا وہی کافی ہے، اس میں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. اچھا جی آگے دیکھیے گا. ولا يتتفسی یعنی تخلص عن الدور بما ذکر فی التبادر ہونا یعنی فی الاعتراض، یہ حل نہیں آئے گا اجمال و تفصیل والا. کیوں؟ کہتے ہیں ضرورت بداحت یعنی انہ مال علم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقہ. یعنی اعتراض میں جو صاحب فصول نے قید لگائی ہے وہ یہ کہ اعتراض علی نحو الحقیقہ، اعتراض مجازی جو اعتراض ہے اس کو نکالنے کے لیے کہ کوئی وہاں بھی اعتراض مجاز میں بھی ہو رہا ہے یہ حقیقت میں، تو پھر اعتراض علامت حقیقت تو نہ ہوئی. اشکال یہ تھا. تو انہوں نے کہا جناب مجاز والے اعتراض اور حقیقت والے اعتراض میں اعتراض کے ساتھ آپ قید لگا دیں علی نحو الحقیقہ یا بغیر تعبیر. یہ جب قید لگا دیں گے تو پھر وہ مجاز والا اعتراض نہیں رہے گا، لہذا وہ اشکال مرتفع ہو جائے گا. تو علامت صرف اعتراض حقیقت کی ہو جائے گی. اس اشکال کا جواب پھر آگے جا کے صاحب کفایہ رد کر رہے ہیں صاحب فصول کی بات کو. وہ کہتے ہیں بداحتن انہ مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقہ، کہ یہ جو اعتراض ہوا ہے لفظ انسان کا زید امر بکر میں معنی حقیقی کے ساتھ ہوا ہے، وہ حیوان ناطق والا معنی استعمال ہوا ہے. یہ اگر اعتراض علی نحو الحقیقہ آپ لگا لیں قید حقیقت تو یہ اگر ہوگا لا یبقى مجال لاستلام حال الاستعمال بالاعتراض و وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں جب پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اعتراض معنی حقیقی کے لیے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اور ہمیں کسی اور علامت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ تبادر کی، نہ صحت حامل کی، نہ اعتراض کی. ٹھیک ہے، معنی حقیقی کو پہچاننے کے لیے جب اعتراض ہی معنی حقیقی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ساتھ قید لا رہے ہیں نا علی نحو الحقیقہ، تو اعتراض ہی حقیقی معنی کا ہو رہا ہے، حقیقی معنی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو حقیقی معنی تو استعمال کا پہلے ہی پتہ چل گیا. تو جب چل گیا تو نہ اعتراض کی ضرورت، نہ اس کی ضرورت تبادر کی، نہ صحت حامل کی، اور معنی حقیقی تو استعمال سے ہی پتہ چل گیا. اچھا یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے تائید کرتا ہے کسی بندی کرنے سے. صاحب کفایہ کے الفاظ میں لفظ استعمال آ گیا، استعمال سے پتہ چل گیا کہ یہ استعمال حقیقی ہے. ایک منٹ میں تھوڑا سا مکمل کر لوں. استعمال سے پتہ چل گیا کہ یہ معنی حقیقی ہے. تو وہی بات میں کر رہا تھا، نہ اعتراض کی ضرورت، نہ تبادل کی ضرورت، نہ صحت. وہی صاحب کفایہ آخر میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صاحب کفایہ کا مبنی نہیں ہے. بات غور سے سنیے گا. وہ تین علامتوں کو، یہ تینوں کو مبنی بنا رہے ہیں علامت حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے.
یہ فقط صاحب فصول کی بات کو رد کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حقیقت کو ساتھ قید بناتے ہیں اعتراض کے تو پھر تو ان تمام علامتوں کو پہلے استعمال میں پتہ چل گیا یہ استعمال حقیقی ہے، تو ان علامتوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا استعمال کو ہم علامت بناتے ہیں مان حقیقی کی، اور تینوں کی ضرورت نہیں. جب استعمال ہے تو تینوں کی ضرورت نہیں. لیکن صاحب کفایہ کی بات میں ایک اشکال آئے گا جو انہوں نے صاحب فصول کی بات کو رد کرنے میں کیا ہے کہ جب اعتراض علی نحو الحقیقت ہوگا تو پھر اعتراض کی بھی ضرورت نہیں. بھائی قید اور مقید